جب کوئی شخص لاکھوں بچوں کے سپنے سستے میں پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اس کے دشمن بھی اتنے ہی بڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کل سوشل میڈیا پر ایک ہی نام چھایا ہوا ہے، خان سر، یا پھر اچانک سے لوگوں کو یاد آ گیا ہے کہ ان کا نام تو فیصل خان ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ شخص ہزاروں بچوں کو کم فیس میں پڑھاتا تھا، تب کسی کو یاد نہیں آتا تھا کہ یہ فیصل خان ہے۔ جب غریب گھروں کے بچے سرکاری نوکری کا سپنا لے کر ان کی کوچنگ میں آتے تھے، تب کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ ان کا مذہب کیا ہے۔ اور جب کم خرچ میں علاج کی بات ہوتی ہے، غریبوں کے لیے فیسلٹیز کی بات ہوتی ہے، تب بھی لوگ انہیں خان سر ہی کہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وواد ہوا، اچانک ہیڈ لائن بدل گئی، خان سر سے فیصل خان بنا دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں پٹنہ والے معاملے کی۔ رپورٹس کے مطابق کوچنگ کے باہر ہنگامہ ہوا، پتھر بازی ہوئی اور فائرنگ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ خان سر کا کہنا ہے کہ ان کی کوچنگ کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ کچھ گارڈز کو گرفتار بھی کیا گیا۔ معاملہ ابھی جانچ میں ہے اور سچائی کورٹ اور انویسٹیگیشن کے بعد ہی پوری طرح سے سامنے آئے گی۔ لیکن ایک سوال ضرور بنتا ہے، اگر کسی جگہ بھیڑ ہو، ہنگامہ ہو اور سیکیورٹی گارڈ ہوا میں فائرنگ کرے تو قانون اس کی الگ جانچ کرتا ہے۔ پولیس بھی تو کئی بار بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے وارننگ شاٹ یا پھر فورس کا استعمال کرتی ہے نا، لیکن ہر کیس کے اپنے قانونی رولز اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے صرف ایک ویڈیو دیکھ کر پوری کہانی طے کر دینا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اب دوسرا سوال ہے، کیا خان سر کچھ لوگوں کی آنکھوں میں اس لیے کھٹک رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایجوکیشن کو سستا بنا دیا؟ کیا ان کی پاپولیرٹی اور کم فیس والے ماڈل نے دوسروں کو پریشان کر دیا ہے؟ واقعی میں یہ سوال خان سر خود بھی اٹھا چکے ہیں اور انہوں نے کوچنگ رائیولری کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن ابھی تک اس بات کی آفیشیلی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ انویسٹیگیشن جاری ہے اور یہی سب سے انٹرسٹنگ بات ہے۔ آج ڈیبیٹ نام پر ہو رہی ہے، خان سر یا پھر فیصل خان۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایک ٹیچر کا کام اس کے نام سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نہیں؟ اگر کل تک اس کی تعریف اس کے کام کے لیے ہو رہی تھی تو آج اس کا حساب بھی اس کے کام کے بیسس پر ہی ہونا چاہیے نا، صرف اس کے نام کے بیسس پر نہیں۔ آخر میں ایک بات، نہ کسی کو بنا ثبوت ہیرو بنا دینا چاہیے اور نہ ویلن۔ انویسٹیگیشن کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص لاکھوں بچوں کے سپنے سستے میں پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو اس کے دشمن بھی اتنے ہی بڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کریے، یہ پورا معاملہ قانون کا ہے یا پھر نام اور پہچان کی سیاست کا؟ کیونکہ کچھ ہی دن پہلے ایک جو رپورٹر ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گی، انہوں نے ٹیچرز کو، جو یوٹیوب کے ٹیچرز ہیں، ان کو 2 کوڑی کا کہا تھا۔ تو اب اس پر سارے جو ٹیچرز ہیں یوٹیوب والے، وہ بھڑک گئے اور جواب سبھی نے ان کو دیا، یہاں تک کہ ہر مذہب کے ٹیچر نے جواب دیا تھا۔ لیکن ٹارگٹ میں کون آیا؟ ایسا نہیں ہے کہ کسی ٹیچر نے ان کو جواب نہیں دیا، باقاعدہ ان کو ان کے نام کے ساتھ ان کو بتایا، ان کو جواب دیا، لیکن ٹارگٹ میں صرف خان سر آئے۔ تو آپ خود سوچئے کہ یہ دیش کہاں جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ جب ایک انسان میڈیکل فیسلٹی سستی کرنے کی کوشش کرے یا بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرے نا سستے دام میں یا کم فیس میں، تو جو ہمارے جو سو کالڈ بیٹھے ہوئے جو بزنس مین ہیں نا، جو ٹیچرز بنے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز بنے ہوئے ہیں، ان کا تو آمدنی کٹ رہا ہے، کیونکہ بچے تو ظاہر سی بات ہے وہاں جائیں گے یا پھر لوگ وہاں علاج کرائیں گے جہاں آپ کو اچھی فیسلٹی اور کم دام میں ہو۔ تو میں تو سمجھ گئی ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس دیش میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے آگے؟ تو آپ یہ بات کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور شیئر کریے، اپنا اوپینین بتائیے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے، کیا آپ کا اوپینین ہے۔ میں کمنٹ میں سب کے جواب ضرور دوں گی۔ ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔